بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو جائے اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر صفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، یا سبز دھنیا مصری میں ملا کر پینے سے جسم ساری کی گرمی زاحل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پئیں تو آپ کی جلد دانوں اور کیل مہاسوں سے پاک، جوان اور چمکدار نظر آئے گی۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں یا کمر کا درد ہو، نیند زیادہ آتی ہو یا اکثر بخار رہنے کی شکایت ہو، ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل گریز کرنا چاہیے۔ لیموں کے چھلکے ہڈیوں کی صحت، کینسر، آنکھوں، دل کی صحت اور وزن میں کمی کے لیے مفید ہیں۔ ان کو باریک پیس کر ہر کھانے کے اوپر چھڑک کر استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہے، ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ الائچی پیٹ کی خرابی اور معدے کی تیزابیت کے علاج میں مفید ہے، معدے کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ سونف گیس اور ابھار کو کم کرتا ہے، ہاضمے کی مدد کرتا ہے اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ زیرہ معدے کی خرابی اور ہاضمے کے مسائل کو حل کرتا ہے، پیٹ کی گیس کو کم کرتا ہے۔ ادرک معدے کی خرابی اور متلی کے علاج میں بے حد مفید ہے، ہاضمے کی حرکت کو بہتر بناتا ہے۔ ہلدی اینٹی سوزش خصوصیات سے بھرپور ہے، معدے کی سوزش اور السر کے علاج میں مددگار ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک استعمال کم کریں۔ کیلے کھائیں، کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو نمک کے اثر کو کم کرتا ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ لکڑ، پتھر، سب ہضم دھنیا خشک 50 گرام، کالا نمک 25 گرام، کالی مرچ 20 گرام، پودینہ خشک 20 گرام، بڑی الائچی 20 گرام۔ ان تمام چیزوں کو پیس کر ان کا صفوف بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 3 گرام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لیں، زکام کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ نہار منہ لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اجوائن اور سونف کو ہم وزن ملا کر رکھ لیں، اس کو روزانہ 1 چٹکی نہار منہ چبا کر کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا اور جسم میں چربی نہیں جمے گی۔ ہاضمہ تیز ہوگا، معدے پر بھاری پن محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جسم سے زہریلے مادے بھی خارج ہو جائیں گے۔ جسم میں طاقت اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ منکی سیاہ، مصری، آلو بخارا، انجیر، یہ سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر سب کو پیس کر 8 خوراکیں بنا لیں اور 1 خوراک رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ خالی پیٹ پی لیں۔ 2 چمچ مصری، 16 دانے بڑی الائچی، 1 بڑا چمچ خربوزے کے بیج کی گری، ان سب کو پیس لیں اور پانی میں ملا دیں۔ 2 بار صبح شام روزانہ پئیں، گردوں کی پتھری خارج ہو جائے گی۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جائے گی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے، بچوں کو ضدی مت بنائیں۔ ٹماٹروں کے چھلکے اتارنے کے لیے انہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے اس کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ قبض سے نجات کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گوند کتیرے کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں،
صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کے جسم کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ لونگ کو سیب کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کو دہی میں ڈال کر نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں، زندگی بھر بڑھاپا دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ سونے سے پہلے گڑ کے ساتھ دودھ پینے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، خون کی کمی دور ہوتی ہے اور معدے کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کی کمزوری دور کرنا چاہتے ہیں تو آج سے انڈے کھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 انڈے کھائیں گے تو جلد ہی آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کا جسم صحت مند ہو جائے گا۔ وٹامن اے کے تیل کے چند قطرے روزانہ اپنی حساس جگہ جیسے آنکھوں، ماتھے اور گالوں پر لگائیں۔ یہ آپ کی جلد کے ہلکے، جھریوں اور سیاہ ہونے کے تمام امکانات کو کم کرے گا۔ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے خون کی روانی بہتر رکھتا ہے۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو خالصتاً دل اور خون کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ بینز گردوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ امراض گردہ میں مفید اور گردوں کے عمل کو بہتر کرتے ہیں۔ پیاس روکنے سے بہرا پن، دل میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور ہوا اس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز فوراً سرخ ہو جائے گا۔ صرف 20 منٹ کے لیے ہفتوں میں 2 بار چاولوں کے پانی بالوں میں لگانے کے فوائد۔ بال تیزی سے لمبے ہونے لگتے ہیں، بالوں کو نرم کرتا ہے، بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں، خشکی مکمل ختم کرتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل مسل دیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہوگا۔ اجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی یا کنگا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن عورتوں کو حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ پالک کھانے سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ پالک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ گیلے بالوں پر برش کرنے سے گریز کریں، اس خوف سے کہ اس سے بال ٹوٹ جائیں گے۔ پیاز، پھول گوبھی اور آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کے درد کے دوران سر کے درد اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ دوپہر کو گنے کا رس بھی پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ نیم گرم پانی کے استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ چوئنگم چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ بالوں میں خشکی ختم کرنا چاہتے ہو تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر پانی سے سر دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ رات کو کھانا کھا کر فوراً مت لیٹیں ورنہ کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے
70 سال تک تمہاری ہڈیاں کم مضبوط رہیں گی۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال بے حد مفید ہے۔ انار اور ٹماٹر کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگوں کو تیزابیت کی شکایت کم ہوتی ہے۔ خشخاش 100 گرام، مصری 100 گرام، دودھ 1 گلاس۔ مصری کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ مصری خشخاش کو مکس کر لیں۔ 1 گلاس تازہ دودھ کے ساتھ 2 چائے کے چمچ کھا لیں۔ دن میں 2 بار یہ عمل دہرائیں۔ 40 دن کے استعمال سے پرانا اور نیا کمر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سینے اور معدے کی جلن کا خاتمہ۔ سونف، الائچی اور پودینہ ہم وزن مقدار میں لیں اور اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اسے آدھا چھوٹا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی جلن، معدے کی گیس اور کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ شدید قبض میں 2 کیلے ابال کر کھانے سے قبض فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں 2 کیلے ابال لیں۔ کیلے اسی پانی میں مکس کر کے پئیں۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس میں کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی خرابی میں انار استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ کچا روزانہ آدھا کلو نہار منہ پئیں۔ کبھی گردوں اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ کھانا ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی ایک جگہ پر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کیا کریں تاکہ جسم میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا۔ سونف اور دھنیا ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا، پھر اس صفوف کے وزن کے برابر مصری ملا کر پیس لیں۔ 2 کھانے کے چمچ تازہ پانی کے ہمراہ صبح اور شام کھائیں۔ نظر چند دنوں میں عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانا بنائی کو کمزور کرتی ہیں۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہیں دیتی، صبح شام 1 چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دینے سے بچے صحت مند توانا ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو، وہ اجوائن کو پیس کر اس میں تقریباً آدھی مقدار کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چائے والا چمچ کھائیں۔ انشاءاللہ ہاضمہ درست رہے گا اور کبھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی چاٹنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں خوبصورتی کو کم کرتی ہیں۔ پودوں کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے والے کو 70 سال تک موٹاپا نہیں گھیر سکتا۔
ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو یا گھٹنوں سے آوازیں آنے لگیں تو دودھ گرم کر کے پیا کریں۔